آپ خود بتائیں یہاں پر کون سا امریکہ کا یا چائنا کا انویسٹر آئے گا جہاں پر اس ملک کے اپنے انویسٹر اس ملک کو چھوڑ کے دبئی میں جا کے اپنی انڈسٹریز اور پراپرٹیز خرید رہے ہیں؟ یہ کیسا ملک ہے جو دوسرے ملکوں کو تو انوائٹ کر رہا ہے فورن انویسٹمنٹ کے لیے، لیکن وہاں کے اپنے باشندے ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں بڑی تعداد میں؟ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسا ملک ہے جو اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ترقی باہر سے آئے گی؟ کبھی کہتا ہے کہ ترقی امریکہ لائے گا، کبھی کہتا ہے ترقی افغانستان سے آئے گی، کبھی ہماری ترقی چائنا سے آتی ہے، کبھی ہماری ترقی روس سے آتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی چورن بیچتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جیسے بھارت تیار بیٹھا ہے نا ٹریڈ کھولنے کے لیے۔ اور مزے کی بات ہے ایک اور چورن بھی بیچا جاتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فورن اینٹیٹیز ہیں، یہ کوئی ایسے خطرناک قسم کے جن بیٹھے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملا لو گے تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ تمہارا اپنا کیا کردار ہے؟ تم نے پالیسی میکنگ نہیں کرنی تھی؟ اس ملک کے عوام کی وجہ سے ان کی سیٹوں پر تم بیٹھے ہوئے ہو، جو تم حکومت کر رہے ہو، تم عوام کے نوکر ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، سب کچھ یہ امریکہ، چائنا اور IMF کریں گے، سعودی عرب کرے گا۔ کبھی سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی UAE کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی شی جن پنگ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کبھی جو بائیڈن کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ترقی آٹومیٹیکلی ہوتی ہے کہ کوئی ان پر نظر کرم کر دے۔ بائیڈن نے دیکھ لیا، ہاں ترقی ہوگی، بہت زبردست نیوز ہے۔ وہاں سے ملکہ برطانیہ نے دیکھ لیا، بہت اچھی نیوز ہے۔ یہاں سے شی جن پنگ نے کوئی اچھے کلمات کہہ دیے، ہماری قسمتیں بدل گئی ہیں۔ پاکستان کی ترقی صرف اس صورت میں ہوگی جب پاکستان ایک سٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ دے گا پوری دنیا کو، اور سٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ آپ کی اکنامک سرٹنٹی پیدا کرتا ہے۔ آپ کی اکنامک سرٹنٹی اس طرح کریٹ نہیں ہوتی کہ یہاں پہ لوگوں کو زندہ جلایا جاتا ہے، یہاں پہ چائنیز ورکرز کو مارا جاتا ہے، یہاں پر ہجوم کے ہجوم کٹھے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ترقی نہیں ہوتی۔ یہ مناظر فورن نیشنلز کے لیے نہایت بھیانک ہوتے ہیں۔ فورن نیشنل کیا یار، اب تو ہماری اپنی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پر کون کوئی فتویٰ لگا کر مار دے۔ تو یہ تو اب بات بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ اسٹیٹ بالکل فیل ہو چکی ہے، نہ صرف اپنے باشندوں کا تحفظ کرنے میں، بلکہ فورن نیشنلز جو بیچارے آتے ہیں اس ملک میں جہاں پر کوئی بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے، وہاں پر اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی پروٹیکشن نہیں ملتی۔ کم از کم ان کو ہی پروٹیکشن دے دو۔ عام عوام کا تو اب کوئی پرسان حال نہیں، مطلب آپ کا اور میرا کوئی بھی اس ملک میں نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے گا کسی مشکل صورتحال میں۔ یہ جتنی مرضی انویسٹمنٹ کے دعوے کر لیں، یہ کبھی بھی مٹیریلائز نہیں ہونے والی جب تک پاکستان اپنے اندرونی حالات صحیح نہیں کرے گا۔ یہ سارے دیکھ رہے ہیں، محمد بن سلمان بھی دیکھ رہے ہیں، UAE کے پریزیڈنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، شی جن پنگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور IMF بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے اپنے حالات کیسے ہیں، یہاں پر کیسا سوشو اکنامک انوائرمنٹ ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، یہ سب یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اکانومی کے کچھ سٹرکچرل ایشوز ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیے بغیر یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کی اس وقت بزنس آؤٹ لک نیگیٹو میں ہے، اور یہ بزنس آؤٹ لک کیوں نیگیٹو میں ہوتی ہے؟ آپ کے ملک کے حالات کی وجہ سے۔ ایک تو آپ کی پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے، کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے، اور دوسری طرف سیکیورٹی کے بھی بہت سے مسائل ہیں، اور اسی وجہ سے ریاست ہر 5 سال بعد ایک نیا دہشت گردی کے خلاف آپریشن لانچ کرتی ہے، جو ابھی عزم استحکام کیا ہے۔ مطلب ہر 5 سال بعد کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ آپ اس سٹیبلٹی کو اچیو نہیں کر پا رہے اپنی خراب پالیسیز کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنی پالیسی درست کر لیں، اگر آپ کئی جگہوں پر بہتر حالات کر لیں، تو آپ کو ہر 5 سال بعد اتنے زیادہ پیسے نہیں لگانے پڑیں گے۔ اب جیسے آپ دہشت گردوں کو تو مار لیں گے، لیکن اس سوچ کو کون مارے گا جو لوگوں کو مارنے پر تلی ہوئی ہے، جو بغیر کسی تحقیق کے کسی کا بھی گلا کاٹنے کو تیار ہے؟ اس سوچ کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اور سونے پر سہاگا دیکھیں، اس پورے حالات میں جب لوگوں کی حالت اتنی خراب ہے، جب جان و مال کی کوئی تحفظ نہیں ہے، اور اتنے زیادہ پھر بجلی کے بل ہیں اور مہنگائی ہے، اس صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ملازمین ہیں، ان کو فری بجلی، فری پیٹرول اور فری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو پھر یہی شاید فرسٹریشن نکلتی ہے عوام کی بھی۔ سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر، کبھی وہ کہیں پہ گھس جاتے ہیں، کبھی وہ کسی انسان کو مارتے ہیں۔ یہ چیز بھی ایک فرسٹریشن شو کرتی ہے آپ کی عوام کی۔ جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا
کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں موب لنچنگ کے، یہ پاکستان اور انڈیا میں ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعات باقی مسلم ممالک میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ یو اے ای میں کیوں نہیں ہوتے؟ ٹرکی، ملیشیا، انڈونیشیا، یہاں پر مسلمان کیوں اتنے آرام سے رہتے ہیں؟ مسئلے وہاں پر بھی ہوں گے، لیکن اس طرح لوگوں کو اتنی سستی جان تو یار وہاں پہ نہیں ہوگی، مجھے اتنا یقین ہے کہ جان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہاں پر۔ ایک جان کی ویلیو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن نہیں، اسٹیٹ اس حوالے سے سیریس نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے، بلکہ اسٹیٹ کو شاید ان لوگوں میں فائدہ نظر آتا ہے، اسٹیٹ کو شاید اس چیز میں، اس انارکی میں فائدہ نظر آتا ہے تاکہ وہ اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو کنسولیڈیٹ کر سکے، کیونکہ پاکستان کی ریاست پچھلے کچھ سالوں میں اتنی زیادہ ویک ہوئی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ انتشار میں ہی ان کی طاقت ہے۔ ملک کے حالات درست کرنے سے وہ ڈرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف انتشار رہے گا، لڑائی جھگڑے رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے سڑکوں پر، اس طرح ہمارا قبضہ مضبوط ہوگا، ہماری جو حکومت ہے، ہمارا جو کنٹرول ہے۔ اب دیکھیں اردگان کی بھی کوشش ہوگی پاور حاصل کرنے کی، محمد بن سلمان بھی سوچتے ہوں گے کہ یار میں نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے پاور کو، ادھر ملیشیا کے اور انڈونیشیا کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے، ان کے آرمی جنرلز بھی سوچتے ہوں گے، لیکن وہاں کے حکمران اس طرح نہیں سوچتے ہوں گے کہ یار ہم نے جو گند کریٹ کیا ہوا ہے، ہم نے 1980s میں جو پاکستانی ریاست کو ہم نے خراب کیا تھا، اس کو صحیح کرنے کے اقدامات نہیں کرتے، کہ جس طرح ہم نے مولوی اور پولیٹیشین کو کنفیوز کیا تھا اس پروسیس کو کیسے ریورس کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ایک دفعہ میں نے ایک ایفرٹ تھوڑی بہت دیکھی تھی، ایک مشرف کے دور میں تھوڑی سی سیریس ایفرٹ ہوئی تھی، اور ایک تھوڑی سی 2014 سے 16 تک ہوئی تھی ضرب عضب کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر ہم اپنی ایفرٹس کو ریورس کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی تک ہم نے کوئی نیا سٹرکچر نہیں دیکھا جو ہمیں یہ سارا آؤٹ کم مل رہا ہے، یہ گندی اکانومی اور ٹیریبل حالات اور یہ جو مذہبی جنونیت ہے، یہ سب چیزیں 80s کی پیدا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم اس کو درست کریں، کہ ہم اپنے لوگوں کو ایک عزت کی زندگی دیں، ایک عزت کا روزگار کمانے کا موقع دیں، ان کی جان و مال کی تحفظ کریں۔ ہم اسٹیٹ اس میں ناکام ہو چکی ہے، کوئی پولیس والا اس میں نظر نہیں آتا، کوئی اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی عام انسان کو بچانے نہیں آتی جب اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ کراچی میں آپ دیکھ لیں کس طرح ڈیلی بیسس پر بے گناہ نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، ایویں موبائل چھیننے آتے ہیں گولی مار دیتے ہیں، فلانی جگہ پہ بندہ جلا دیا جاتا ہے، کسی جگہ پر ہم عورت کے کپڑوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی اس کے کپڑے پر حلوہ کیوں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ اسٹیٹ اپنی حرکتیں نہیں صحیح کر رہی، سوشو اکنامک سٹرکچر جو پورا ہے اس کو بہتر کرنے کا کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی، اور جب تک اسٹیٹ یہ نہیں کرے گی ہم لوگ اسی طرح عذاب میں پھنسے رہیں گے، اور اسی طرح ہم خواہش کرتے رہیں گے کہ بھاگ کے اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے کنٹری میں چلے جائیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر الگ اٹیک ہو رہے ہیں، پورے آپ کے ویسٹرن بارڈر پر وہ گرم ہوا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان فورن انویسٹرز کے لیے ایک ہائی رسک کنٹری بن چکا ہے، جہاں پر وہ انویسٹمنٹ کا ابھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ڈرتے ہیں یہاں پر آنے سے، جبکہ اسٹیٹ ان بھول بھلائیوں میں ہے کہ ان ساری چیزوں کو بائی پاس کر کے ہم انویسٹمنٹس کھینچ لائیں گے اربوں سے۔ سر یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اتنی ہائی رسک جگہ پر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، آپ اس کو جتنی مرضی گارنٹی دے دیں، کوئی چائنیز نہیں آنے والا یہاں پر، کوئی عربی یہاں پر پیسہ نہیں لگانے والا، آپ جتنی مرضی اس کو لوکریٹو آفرز دے دیں، جب تک آپ اپنے ملک کے حالات نہیں صحیح کریں گے ایک پینی بھی نہیں آئے گی باہر سے۔ $5 بلین تو دور کی بات ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے کوئی انویسٹمنٹ مٹیریلائز نہیں ہو رہی، صرف منہ زبانی باتیں ہو رہی ہیں اور میڈیا کی حد تک ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں۔ ہمیں ڈومیسٹک ریفارمز کی ضرورت ہے اپنے پورے سوشو اکنامک سٹرکچر میں، ہم نے اپنی سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے بہتر رویوں کو فروغ دینا ہے سرکار نے، اور یہ حکومت کا کام ہے۔ لیکن ہماری سرکار میڈیا کے ذریعے اس وقت ایک فیک آپٹکس پہ مصروف ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور حالات بدل رہے ہیں۔ جب حالات بدلیں گے نا تو مجھے، آپ کو اور پوری دنیا کو خود بخود نظر آ جائیں گے، اور وہ خود آئیں گے یہاں پر، ان سب کو یہاں پر اس ملک کے پوٹینشیل کا پتہ ہے کہ کتنی زیادہ پاپولیشن ہے، اور پاپولیشن کی میجورٹی یوتھ پر مشتمل ہے جو 60% ہے، تو اس ملک کے پوٹینشیل کا ہم سے زیادہ شاید باہر کے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہم اس پوٹینشیل کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوکل انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس ملک میں ایک سیکیور انوائرمنٹ بنائے، ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنائے، اور انتہا پسندی کی سوچ کے خلاف ایک کاؤنٹر نیریٹو بنائے،
جو میرے حساب سے گورنمنٹ کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ خود اس انتشار کا فائدہ اٹھاتی ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو عزم استحکام شروع کیا ہے پاکستانی حکومت نے اور جو انویسٹمنٹ سیکیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں دوسرے ممالک سے, کیا آپ کو اس بار پاکستان کی ریاست میں کوئی سیریسنس نظر آ رہی ہے, یا اس دفعہ بھی یہ صرف آپٹکس کی حد تک ہی ہے اور کوئی کنکریٹ اقدامات نہیں ہو رہے؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.